بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اپنا صداقت جمالی سوشل ایشوز آف دی پاکستان کے ساتھ صداقت علی جمالی۔ پاکستان کی معیشت کو بہت سے مشکلات پیش آتے رہے ہیں۔ ہمیشہ ہم سنتے رہے ہیں کہ ملک میں ٹیکس اصلاحات لائی جائیں، لیکن وہ کون سی ہیں اور کیسے لائی جائیں؟ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ پاکستان کو ٹیکس اصلاحات میں میرے ذاتی رائے کے مطابق ایک پاکستان کا سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر، جو ایک پاکستان کی سمجھ لو کہ ایک انڈسٹری بن چکا ہے، جس میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آتی ہے اور بہت سی چیزیں پاکستان کے لوکل لوگ بھی اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کو لوگ پرافیٹیبل تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کی ریئل سوچ میری خیال میں یہ صحیح بھی ہے، لیکن اس کے جب کوئی چیز ہم بناتے ہیں تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑتے ہیں۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سب سے بڑا وہ سیکٹر بھی ہے جس میں سب سے زیادہ کرپشن کا پیسہ نکایا جاتا ہے، اور پاکستان کی میرے خیال کے مطابق 60% ٹیکس چوری بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہوتی ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایز اے اکنامسٹ ہونے کے ناطے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں اگر بہتری لائی جائے اور اگر وہاں سے ٹیکس 60% بھی صحیح کلیکٹ ہو جائے تو 3000 ارب سے تجاوز کر سکتے ہیں صرف ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، میرا ڈسٹرکٹ دادو ہے اور میری تحصیل بھی دادو ہے۔ اس میں ہر ماہ کم سے کم ایک رپورٹ کے مطابق، یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ایشور رپورٹ ہے کہ 1000 پلاٹس اور جگہ اور مکان اور کمرشل شاپ فروخت ہوتی ہیں، جن میں اگر ان کی ریئل قیمت دیکھی جائے تو وہ کروڑوں میں ہوتی ہے، لیکن جب وہ ڈاکیومنٹیڈ کی طرف ہم آتے ہیں تو صرف چند لاکھ یا چند ہزار ہی لکھوائے جاتے ہیں، جس سے سب سے بڑی ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ اگر ہم یہ بہتری لائیں، اگر ہم میونسپل کمیٹی کی حدود میں بھی 50-100 روپے پر اسکوائر فٹ لکھوایا جاتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ پر اسکوائر ہو یا کوئی بھی ہو یا کوئی ایک کنال بھی لکھوایا جائے تو اس کی کم سے کم 500 سے 1000 کے درمیان حدود مقرر کی جائے، اور کمرشل پلازے کمرشل جگہوں کی قیمت کم سے کم 1500 پر اسکوائر فٹ مقرر کی جائے، تو میری ذاتی رائے کے مطابق کم سے کم 1000 اور کنسٹرکشن کاسٹ 15 سے 20 لاکھ میں لگائی جائے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کم سے کم اس سے 360 کروڑ روپیوں کا ٹیکس صرف ڈسٹرکٹ دادو سے کلیکٹ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی رورل ایریاز کی لینڈ کی طرف آپ چلے جائیں تو لینڈ میں ہمارے یہاں آج بھی سندھ کے کچے اور پکے کے علاقوں میں زمین جو ہے، دریائی زمین جو ہے، یا وہ آپ کی جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر زمین آتی ہے، وہ کروڑوں لاکھوں روپیوں پر ایکڑ میں تو بیچی جاتی ہے، لیکن جب ہم ڈاکیومنٹیڈ کی طرف آتے ہیں تو اس کی چند لاکھ اور چند ہزار روپے میں لکھوائی جاتی ہے۔ وہاں سے بھی کم سے کم 100 کروڑ کی ٹیکس کلیکشن آ سکتی ہے، جو زیادہ سے زیادہ 450-500 کروڑ تک چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں سی 500 کے قریب 600 کے قریب ایسے شہر ہیں جہاں پہ کم سے کم 3000 ارب کی ٹیکس کلیکشن ہو سکتی ہے۔ اب اس کے دو بینیفٹ ہیں، ایک تو آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑھے گی، دوسری بات کہ آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو تیزی سے ہاؤسنگ، ہماری جو زرعی زمینیں ہیں وہ کنورٹ ہو رہی ہیں اپنا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، وہ بھی سلسلہ رک جائے گا، اور گورنمنٹ کی تیسرا جو فائدہ ہوگا کہ یہ ڈاکیومنٹیڈ اکنامی ہوگی، اور چوتھا اور آخری فائدہ جو ہوگا آپ کا وہ اسپیشلی یہ ہوگا کہ جو لوگ ہوں گے جو کروڑوں کی پراپرٹیاں خریدیں گے، ان کے طرف آپ کی رسائی اختیار کی ہو جائے گی، اس کے ذریعے آپ کرپشن کے کافی لوگوں کو بھی پکڑ سکتے ہیں کہ یہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی خریدی ہے یا آپ نے بھیجی ہے، آپ کے پاس آئے تو کیسے آئے، ان کے اوپر انکم ٹیکس بھی آپ عائد کر سکتے ہیں، جس سے ہم انفارمل اکنامی سے فارمل اکنامی کی طرف بھی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف کے پاس جب بھی ہم جاتے ہیں وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ ٹیکس میں اصلاحات لائیں، اور یہ جو جی ایس ٹی 18% یہ کسٹم ڈیوٹی 20% یہ دینی ہے، اس کو کم سے کم میری ذاتی رائے ہے کہ 30% تک کم کر کے، لائک جو جی ایس ٹی 18% ریسنٹلی گورنمنٹ نے کی ہے،
اگر اس کو یہی یہاں پہ یوٹیلائز کیا جائے تو 170 ارب کے ٹیکس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانے کی، نہ کسی اور چیز کی، حالانکہ نہ موبائل کی قیمتیں بڑھانے، بلکہ اس سے مہنگائی کا نہ اشرافیہ کے اوپر نہ عوام کے اوپر کوئی بوجھ بڑھتا، بلکہ اشرافیہ سے ٹیکس کلیکٹ کر کے پبلک کو اچھی صحت اور ایجوکیشن کی سہولتیں دیتے۔ جو ہمارا وفاق کا بجٹ ہر سال اربوں روپے کے خسارے میں چلا جاتا ہے وہ اسے نہ چاہتا۔ حالانکہ میری ذاتی یہ رائے ہے، اسے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، پاکستان ٹیکس ریفارم اس کے ذریعے آ سکتی ہے۔ میں آپ کا اپنا صداقت علی جمالی بہت بہت شکریہ، اینڈ کائنڈلی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ سوشل ایشوز کے ساتھ صداقت جمالی، بہت بہت شکریہ۔